السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس مبارک رسالے کے ساتھ، یعنی الاربعون النوویہ، جو کہ امام نووی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے 42 بنیادی اور دین اسلام کے قواعد پر مبنی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے انما الاعمال بالنیات، جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، جو کہ دین کا ثلث ہے، دین کا 1/3 ہے، اور بعض سلف کے نزدیک دین کا آدھا حصہ ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کو ہم نے مختصر سی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور جیسے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اس حدیث سے نکلنے والے کچھ فوائد اور کچھ مسائل کو ہم آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں رکھیں گے۔ بنیادی طور پر جو حدیث کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی صحت، یعنی عمل صحیح تب ہوگا، عمل قابل قبول تب ہوگا جب اس کی نیتیں صحیح ہوں گی، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت آخرت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو پھر وہ عبادت ہے اور وہ عبادت صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی عمل اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنا نیت نہیں ہے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ آخرت مقصد ہے، آخرت طلب کرنا مقصد ہے، تو پھر اگر تو وہ دنیاوی معاملہ ہے تو پھر وہ دنیاوی معاملہ ہی ہے، اور اس میں کوئی نہ انسان کو اجر ملے گا نہ کوئی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ بات امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر کوئی عبادت والا عمل کیا جائے جس کے ذریعے عموماً لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے، اس قرب حاصل کرنے کے بجائے آپ نے لوگوں کی رضامندی تلاش کی، یعنی جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، اگر تو اللہ کی عبادت کے ذریعے ہم نے مخلوق کی رضا چاہی یا کوئی دنیا چاہی، تو پھر یہ عمل آگے قبول نہ ہوگا، بلکہ اس پر شدید وعید ہے، جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو اس حدیث سے نکلنے والے کچھ فوائد، اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال میں کوئی رکاوٹ آ گئی، یعنی مثال کے طور پر انسان نے کسی عمل کے لیے نیت کی ہوئی ہے اور انسان پختہ ارادہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر انسان نے یہ نیت کی ہے کہ میں ابھی نماز کے لیے جاؤں گا، اور پختہ ارادہ ہے، عزم ہے اس پر، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، مثال کے طور پر وہ بیمار ہو گیا، یا پھر گاڑی پنچر ہو گئی، کوئی بھی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کو اس کی نیت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایکچولی وہ عمل کر لے یا نہیں کرے، اس پر عمل کی صحت کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ عمل کی قبولیت اور عمل کے ثواب اور جزا کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ لہٰذا اگر انسان کا پختہ ارادہ ہے، انسان نے عزم بھی کر لیا ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو اس کی نیت کا ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کیا کرتا ہے، اس کا نیت بھی اور ارادہ بھی ہے اور عزم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے قیام اللیل نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے قیام اللیل پورا لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلتا ہے، اور پھر راستے میں اس کو کوئی موت آ جاتی ہے، رکاوٹ آ گئی، یعنی اس کا پورا ارادہ تھا، پورا اس کا ارادہ عزم تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، لیکن راستے میں کوئی ناگہانی آفت آ گئی اور اس کو موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر اس کا اجر واقع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر لکھ دیا، لازم ہو گیا، اگرچہ ہجرت واقع ہوئی نہیں ہوئی، عمل پورا ہوا نہیں ہوا، لیکن نیت تو پوری تھی نا، وہ نکل چکا تھا، وہ کام کے لیے نکل چکا تھا، لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں تھی موت، تو لہٰذا اس کو موت آ گئی اور وہ اپنے عمل کو پورا نہ کر سکا۔ تو لہٰذا ایک جیسا کہ شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین کی تبلیغ ہو، دین کی مدد ہو، دین پھیلے، لوگ دین اسلام قبول کریں، لوگ دین پر آ جائیں، تو ایک شخص کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ دین کی وہ خدمت کرے۔ دین کی خدمت یہ نیت ہے،
دین کی خدمت یہ نیت ہے، لوگوں میں دین پھیلانا، لوگوں کو دیندار بنانا، لوگوں میں اسلام کو رائج کرنا، اسلام کو قبول کروانا، یہ ایک نیت ہے بندے کی، اور اس کے لیے وہ صبح شام محنت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ لیکن اگر دین کی خدمت نہیں ہو رہی، یعنی لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، یا لوگ اس کا پیغام نہیں سن رہے، لوگ اس کو نہیں سن رہے، تو وہ تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کا اجر تو اس پر واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیغام کو کوئی نہیں سن رہا، یا وہ کب سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی ریزلٹس، کوئی فروٹس ان کے سامنے نہیں آ رہے۔ یا مثال کے طور پر ایک والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور بہت ساری دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا۔ یا کوئی بھی شخص اپنے والدہ کو یا اپنے والدین کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن کوئی 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اسٹل نو ریزلٹس، کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو اللہ تو سن رہا ہے۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ہاں تو اجر اس کا واقع ہو گیا۔ لہٰذا بالکل ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بالکل اس سے کوئی آپ کو سنے نہ سنے، آپ کی نیت یہ ہے کہ دین کی مدد ہو، دین کی نصرت ہو، دین آگے بڑھے، دین کی گروتھ ہو، دین کی خدمت ہو، آپ کی نیت ہے، اس نیت پر آپ کو اجر ملے گا۔ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی لوگوں کا دین پر آ جانا، لوگوں کا واقعی ہدایت پر آ جانا، لوگوں کو توفیق مل جانا، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اگر یہ چیز واقع نہیں ہو رہی، یہ عمل پورا نہیں ہو رہا، تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ میسج پہنچ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اگر کوئی نہیں سن رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، بس میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر صرف اللہ سے، یعنی میں صرف اجر کا طلب کرتا ہوں، اجر کو طلب کرتا ہوں صرف اللہ کے پاس سے، لوگوں سے مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لوگوں سے میری کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اجر میرا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو لہٰذا نیتوں پر ورک کریں۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اینڈ ریزلٹس پر یا فروٹس پر یا کنکلوژن پر ورک زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف محنت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اسباب کی طرف بہت زیادہ ان کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اپنی نیتوں کو درست کر لیا جائے تو اگرچہ فروٹس ہوں نہ ہوں، ریزلٹس آپ کو دکھیں یا نہ دکھیں، آپ جس نیت سے یعنی اپنے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے تو یہ تو واقع ہو جائے گا۔ لہٰذا نیتوں پر زیادہ فوکس کیا جائے، ان پر زیادہ محنت کی جائے، ان کو بار بار جو ہے وہ یاد کیا جائے، ان کو ریوائز کیا جائے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ابن القیم فرماتے ہیں، سلف رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل آپ نہیں کرتے، اس کے لیے 2 کوسچنز اپنے آپ سے کر لیں۔ کوئی بھی عمل کو سٹارٹ کرنے سے یہ 2 بنیادی کوسچنز ہیں جو کہ آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، وائی اینڈ ہاؤ، لما و کیفا، کیوں کر رہا ہوں میں عمل، وائی میں کیوں کر رہا ہوں۔ جب تک کہ آپ کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جو اللہ کے پاس ہے اس کو طلب کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، اللہ کے پاس آخرت بھی ہے، تو اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے ذریعے اللہ ہی سے اگر میں دنیا طلب کرتا ہوں تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ نیت میں بغار اور فساد پیدا نہیں کرتا، اور اللہ کے پاس آخرت بھی ہے تو میں جنت کے لیے عمل کر رہا ہوں، یعنی جنت کے لیے بھی عمل کر رہا ہوں، اس دنیا کے حسنہ، دنیا کی اچھائی کے لیے بھی عمل کر رہا ہوں، لیکن دونوں چیزیں اللہ ہی سے طلب کر رہا ہوں۔ یعنی اخلاص یہ ہے، اللہ کے لیے کسی کام کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلب رضا اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کرنا، وطلب ما عند اللہ، کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کو طلب کرنا، یہ اخلاص ہے، یہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ان 2 کوسچنز کو کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، وائی اینڈ ہاؤ، میں یہ عمل کیسے کر رہا ہوں، یعنی اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر دونوں پر چیک مارک لگتے ہیں تو پھر آپ عمل کرنے کی ابتدا کریں اور عمل کرنا شروع کریں۔ لیکن جب تک ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کے پاس یس میں نہ ہوں، یعنی میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میں کیسے کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جب تک ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کے پاس صحیح موجود نہ ہو تب تک آپ نے عمل کی ابتدا نہیں کرنی، کیونکہ یا تو عمل ضائع جائے گا یا تو یہ عمل آپ کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، اور یہ عمل ثواب دینے کے بجائے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دے گا اور یہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ یاد رکھیں، بلکہ
بعض سلف رحمہم اللہ کا یہ رویہ رہتا تھا کہ جب بھی وہ اپنی کتاب کی ابتدا کرتے، اور جیسے کہ بعض ہمیں بتاتے بھی ہیں، کچھ مشائخ کا بھی یہ کچھ اساتذہ کا بھی یہ رویہ ہے کہ جب بھی وہ کلاس میں آتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ایڈوائز کرتے اور اپنے آپ کو بھی ایڈوائز کرتے، تاکہ آج میں جو پڑھانے آیا ہوں، جو میں کلاس لینے آیا ہوں، اس کی میری بھی نیت صحیح ہو جائے اور جو طلبہ اس علم کو حاصل کرنا ہے ان کی بھی نیت صحیح ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ سلف کا اہتمام ہوتا تھا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے اپنے درس دروس کا آغاز کرنا یا اپنی کتابوں کا آغاز کرنا یا اپنے عمل کا آغاز کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی نیتوں کو چیک میں رکھتا رہے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نیتوں پر کام کیا جائے۔ اگر نیتوں پر کام ہے تو اگر عمل پورا نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کا عمل اللہ کے ہاں اجر و ثواب کو پہنچ جائے گا۔ ایک فائدہ تو ہمیں یہ ملا۔ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ نیتوں کے ذریعے اگر نیتیں درست کر لی جائے نا، اگر نیتیں درست کر لی جائیں تو یہ عبادات، عادات کو، روٹینز کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان سوتا اس لیے ہے یا جلدی اس لیے سوتا ہے کہ وہ قیام اللیل کے لیے اٹھ سکے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکے، تو وہ سو جلدی اس لیے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو سکے، تو اس کا پورا سونا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کھانا اس لیے کھاتا ہے، اب کھانا کیا عادات میں سے، نارمل روٹینز میں سے، اگر وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکے، تو یہ کھانا بھی اس کے لیے اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص اپنے گھر والوں کو راشن لا کے دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور ان کو ان کی ضروریات مہیا کرتا ہے، تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متعلق احادیث ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جو بھی اپنی بیوی کو جو بھی کھانا وغیرہ کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، تو وہ اس نیت سے کر لیتا ہے، یعنی اس نیت کو تبدیل کر لیتا ہے کہ میں صدقے کی نیت سے، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی نیت کو وہ درست کر لیتا ہے، تو وہ عادت جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ریسورسز بھی کم ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے آگے کتنا زندہ رہنا ہے، تو اس مختصر سے وقت کو جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری عادات ہیں، کیوں نہ ان کو عبادات میں تبدیل کیا جائے۔ ایک سمارٹ، ایک انٹیلیجنٹ سوچ یا ایک انٹیلیجنٹ انسان جو ہے وہ یہی کرے گا کہ ہاؤ ٹو میکسیمائز ریزلٹس فرام ایگزسٹنگ اور لمیٹڈ ریسورسز۔ تو ایک دوسرا فائدہ یہ ہو گیا، اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت کا حکم کیا ہے۔ نیت کا حکم کیا ہے کہ یعنی نیت کیا کرنا فرض ہے، یعنی ہر عمل میں کیا نیت کرنا فرض ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو عبادت ایک مستقل عبادت ہے اور وہ ان اٹ سیلف ہی عبادت مقصد ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، تو یہ ایک مستقل عبادات ہیں اور ان کا کرنا ہی اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان عبادات کے لیے، یعنی یہ وہ عبادات ہیں جو اپنے ذات میں ہی مقصد ہیں، تو ان عبادات کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی ان عبادات میں تو پھر یہ عبادات قابل قبول نہیں ہوں گی، یہ عبادات صحیح نہیں کہلائیں گی۔ لیکن اگر کچھ ایسے اعمال ہیں جو عبادات کے لیے شرط واقع ہو رہے ہیں، یعنی کنڈیشن ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ ستر العورہ، یعنی انسان اپنے عورہ کو ڈھانپتا ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو سطر کا ڈھانپنا یہ نماز کے لیے شرط ہے، لیکن سطر کا ڈھانپنے میں ضروری نہیں ہے نیت ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناپاکی سے پاک ہونا، کوئی بھی نجاست سے جو بھی جسم پر لگی ہو اس سے پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نجاست سے پاک ہونا یا سطر کا ڈھانپنا یہ اپنے آپ میں کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر عبادات کے لیے ایز اے کنڈیشن ہے اور شرائط ہے۔ تو جو اعمال ایز اے کنڈیشن دوسری عبادات کے لیے کنڈیشن یا شرائط ہوں تو ان کے لیے نیت کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سطر کا ڈھانپنے کے لیے سطر کا ڈھانپنے کی نیت ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ نیت اس کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی نیت ضروری نہیں ہے۔ البتہ فقہا کا، اہل علم کا طہارت کے باب میں، یعنی طہارت کے مسئلے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا کہ وضو کرنا ایک مستقل عبادت ہے یا پھر وضو کرنا جو ہے وہ نماز کے لیے ایک شرط ہے۔
تو وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہونی چاہیے وضو کی، یا پھر چونکہ وضو جو ہے وہ چونکہ نماز کے لیے ایک شرط ہے تو لہٰذا ایک مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے شرط ہے، تو لہٰذا اس کے لیے نیت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اہل علم اس میں اختلاف ہوا ہے ان کا، اور جو بعض اہل علم فرماتے ہیں جو کہ زیادہ صحیح قول بھی ہے کہ وضو اپنے آپ میں ایک مستقل عبادت ہے، اسی لیے وضو کے بارے میں جو ہے وہ ان کی افضلیت کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کے ذریعے۔ تو مستقل ایک عبادت ہے وضو، لہٰذا وضو کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، اسی لیے وضو جو ہے وہ دیگر نماز کی شرائط میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو طہارت جو ہے یعنی وضو یا غسل کرنا یہ اپنے آپ میں ہی ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا عمل جو کہ اپنے آپ میں ایک مستقل عبادت ہو، جو مقصد ہو انسان کا کہ یہی عبادت مقصد ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر ایسی کوئی عبادت ہو تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی اعمال ہے، ایسے کوئی افعال ہیں کہ جو کنڈیشنز ہیں یا جو شرائط ہیں عبادات کے لیے، تو اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیت کا جو محل ہے یعنی نیت کی جو لوکیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نیت کا لوکیشن زبان نہیں ہے بلکہ دل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے زبان سے کوئی نیت کی ہو، بلکہ نیت ہے ہی دل کا نام، ٹھیک ہے۔ نیت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دل کے قصد کا نام ہے، قصد کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، اور ارادہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان سے نیت کرنا اور لوگوں کو بتانا، مثال کے طور پر میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، ظہر کی نماز اور 4 فرض نماز ہیں، میرا منہ کعبے کی طرف، یہ ساری الفاظ یا اس طریقے سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ الفاظ سے نیت کرنا یہ لغوی معنی کے بھی خلاف ہے اور شرعی معنی کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا نیت میں شراکت جائز ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت کرنا جس میں للہیت بھی ہو، یعنی اخلاص بھی ہو، اللہ ہی کے لیے عبادت کی جا رہی ہو، لیکن اس میں سائیڈ میں کوئی ایک دنیاوی فائدہ بھی طلب کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تقوی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیں گے، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر مصیبت اور مشکل راستوں سے ایک مخرج، ایک اسکیپ، ایک راستہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اس لیے ہے کہ ایک تو للہیت ہے اس میں، اور دوسرا یہ کہ اس کا رزق میں برکت ہو جائے، اس کو رزق وہاں سے ملے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ یہی قرآن کی آیت ہے، اور قرآن نے بھی جیسے کہ اور بھی جگہ مقامات پر ہمیں یہ بتایا کہ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پے در پے بارش دے گا، اولاد دے گا، اور باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ دنیاوی فوائد ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فوائد ذکر کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ تاکہ ہم نیت میں یہ بھی رکھیں۔ اگر یہ نیت میں اگر یہ دنیاوی فوائد رکھے جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے فائنینشیل یعنی معاشی حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں، تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں بنیادی طور پر نیت یہ ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا عبادات میں نیت میں شراکت کی جا سکتی ہے، یعنی صرف وہی فائدے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں دنیاوی فوائد ذکر کیے ہیں۔ ہاں، اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے ذریعے کوئی دنیاوی فائدہ، کسی عبادت کے ذریعے مین آبجیکٹو ہی دنیاوی فائدہ ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے لیکن حج کے لیے بنیادی نیت اللہ کے لیے حج کرنا نہیں ہے، بلکہ بنیادی نیت کیا ہے کہ وہ اس حج سے کما سکے، کچھ کاروبار کر سکے، تو پھر اس کے لیے کوئی اجر و ثواب
نہیں ہے، اور شاید بعض سلف نے اس کو مذمت کے زمرے میں لیا ہے کہ کوئی ایسی عبادت کرنا کہ جس میں للہیت ہو ہی نہ اور اس میں محض صرف دنیا کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن علم حاصل اللہ کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ علم حاصل اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی جاب مل جائے یا پھر وہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو جائے، تو یہ تو وبال بن جائے گی اس کے لیے، یہ تو اس میں قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا جس میں للہیت نہ ہو بلکہ دنیا بھی کوئی نیت ہو تو یہ قابل مذمت ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا عبادت کا کام کرنا جس میں للہیت نہ ہو، اللہ کے لیے عمل نہ کیا جائے بلکہ صرف دنیا ہی مقصد ہو، تو یہ تو یا تو کم از کم اس کو اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو وہ عمل وہ عبادت اس کے لیے وبال بن جائے گی اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ بنیادی نیت کوئی بھی عبادت میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں طبعاً یعنی سائڈ بائی سائڈ کوئی دنیاوی نیت ہو سکتی ہے، تبھی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بعض عبادات میں دنیاوی فوائد ذکر کیے ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے۔ ہاں سلف یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں بھی اگر جس میں للہیت ہو، جو اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہو، لیکن اس میں سائڈ بائی سائڈ اگر کوئی دنیاوی مفاد بھی رکھا جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے، خالص اس کا مقصد اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ وہ مال غنیمت کی بھی نیت رکھ کر لیتا ہے، مال غنیمت کا بھی اس کو جو ہے وہ مقصد بنا لیتا ہے، یعنی سائڈ بائی سائڈ بنیادی مقصد یہ نہ ہو، تو پھر اس کے اجر میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اجر میں کمی جو ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اجر میں کم تو کر دیتا ہے لیکن اجر کو برباد نہیں کرتا، یعنی عمل کو برباد نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ، اور اس سوال کے ذریعے ہی اس سوال کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کو ہم اپنے اختتام پر لے جاتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ نے کوئی عبادت کی یا کوئی عمل کیا اور لوگوں نے اس پر آپ کی تعریف کی تو کیا آپ کا عمل برباد ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، لوگوں نے دیکھ لیا اور عمل آپ تعریف بھی کر دی، تو اس سے کیا آپ کے اخلاص میں کمی واقع ہو گئی یا اس کے آپ کی عبادت کے اجر میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سوال ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ تو مومن کے لیے ایک جلدی خوشخبری ہے، یعنی مومن کو اس سے ایک طریقے سے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں میں ان کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں ایک اچھا ذکر ہونا، لوگوں میں اپنا ایک اچھا ایک ذکر خیر ہونا، یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما۔ تو یہ ایک انسان کی طبعی خواہش، ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تو یہ اخلاص پر غالب نہ ہو جائے، یعنی للہیت پر غالب نہ آ جائے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا یا کسی کو پتہ چل گیا اور اس نے آپ کی تعریف کر دی اور لوگوں کے سامنے اس نے آپ کی تعریف کر دی، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک انسان کا تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا عمل صرف اللہ کے لیے تھا تو اللہ ہی کے لیے رہے، یہ تو بہرحال ہونا ہی چاہیے، یہ نیت تو ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کا ذکر خیر ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کی صحت میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا عمل انشاءاللہ اگر اخلاص ہے اور سنت ہے تو اللہ کے آگے قبول ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس حدیث کا اختتام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔